بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری قابل احترام مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین کا درس شروع کیا ہوا ہے۔ اس کتاب میں مسلمانوں کی زندگی سے متعلق 25 مضامین ہیں، اور ہر مضمون کو حضرت نے قرآن پاک کی آیات سے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان کیا ہے، گویا کہ یہ بیک وقت درس قرآن بھی ہے اور درس حدیث بھی ہے۔ ابھی تک 7 موضوعات پہ بیان ہو چکا ہے، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ کل جو بات بیان ہوئی تھی اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ساری نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ نیک صحبت ہے۔ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسے ماحول میں رہتا ہے، ویسا ہی انسان بن جایا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے، اس لیے دوستی لگاتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس سے دوستی لگا رہا ہوں۔ دوستی جیسے انسان سے ہوتی ہے، ایسے ہی دوستی کتاب سے بھی ہوتی ہے۔ اور بزرگوں کے واقعات پڑھے جائیں، ان کے مواعظ پڑھے جائیں، ان کے ملفوظات پڑھے جائیں، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو ان کی صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اور جب اللہ والوں کی صحبت میں تاثیر ہے تو پھر سب سے زیادہ تاثیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں اور سنانے میں ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور پڑھانے والے جو ہیں، ان کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ اہل الحدیث ہم اصحاب النبی، کہ جو لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا أَنفَاسَهُ صَحِبُوا، اگرچہ جسمانی طور پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ کسی بزرگ کی مواعظ و ملفوظ میں وہ تاثیر نہیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ 2 ورقوں پہ تھوڑی سی جامع باتیں لکھی ہیں۔ سیرت کے متعلق حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ فتوح فی فتوح فی فتوح، فتوح فی فتوح فی فتوح، کہ یہ جو سیرت مبارکہ ہے نا، یہ انسان کی زندگی کے راستے کھولتی ہے، اور زندگی کے راستوں کی جو تہیں ہیں وہ کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں انسان کے لیے۔ وَرُوحٌ فَوْقَ رُوحٍ فَوْقَ رُوحِ، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہماری زندگی کی جان ہے، اور جان کی بھی جان ہے، پھر اس جان کی بھی جان ہے، یہ بالکل ہماری روح ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے، یا آپ کی سیرت طیبہ جتنی زیادہ سنیں گے، اتنی محبت پیدا ہوگی، اور محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ تو گویا سیرت طیبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے عادات کا تذکرہ کریں گے، بار بار تذکرہ کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اس تذکرے کو سنیں گے، دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، تو ہماری زندگی کے اندر بھی وہ اخلاق آئیں گے، وہ عادات آئیں گی۔
ہم نے بے شک کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں ہم، لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہماری جو معاشرت ہے، لوگوں سے میل جول، اور ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے وہی ہیں جو ہم نے اپنے خاندان سے سیکھے ہیں، جو ہم نے اپنے ماحول سے سیکھے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ماحول سے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں وہ ساری اچھی نہیں ہیں، ان میں اچھائیاں بھی ہیں، ان میں برائیاں بھی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میری معاشرت اچھی ہو جائے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوں گے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات معلوم ہوں گی، اور وہ رفتہ رفتہ انسان کی طبیعت میں آئیں گی، انسان کی زندگی میں آئیں گی، اور جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگی میں آئے گی، ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ عظیم اخلاق پہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ایک ہوتے ہیں اخلاق عظیمہ، اونچے اخلاق، ایک ہوتے ہیں سونے اخلاق، اخلاق حسنہ، اور ایک ہے اخلاق عظیمہ، بلند پایا اخلاق۔ بلند پایا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدسلوکی کرے اور ہم اس کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق حسنہ سے بھی اوپر نکل کے اخلاق عظیمہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے رشتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان سے رشتہ کیا ہے؟ 23 سال آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے، ہوتی رہی۔ سورہ توبہ ان صورتوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخر کی ہیں، وہ صورتوں میں سے۔ پھر اس صورت کی جو آخری آیت ہے وہ بالکل آپ کی وفات کے قریب کی آیات میں سے ہے۔ وہاں حق تعالی شانہ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے کیا تعلق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین سے رشتہ کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ مخاطب ہیں سارے انسان، اس میں صرف مسلمان مخاطب نہیں ہیں، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم میں سے، یعنی انسان ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں تو آپ انسان، لیکن آپ کی شانیں بہت اونچی ہیں۔ دیکھیے عقیق بھی پتھر ہوتا ہے، اور عام پتھر جو روڑی ڈالی جاتی ہے سڑکوں پر وہ بھی پتھر ہوتا ہے۔ کہنے کو تو دونوں پتھر ہیں لیکن قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ، آپ کی بشریت جو ہے وہ اور نوعیت کی ہے، ہماری بشریت جو ہے وہ اور نوعیت کی ہے۔ تو فرمایا کہ رسول ہیں جو تم میں سے ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کائنات میں اللہ کے جو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انسانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز انسانوں کو نقصان دیتی ہے
وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتی ہے۔ انسانیت کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ کی ساری تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ انسانیت جو ہے، قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے، وہ تکلیفوں سے بچ جائے، نقصانوں سے بچ جائے۔ اور دوسری کیا شان بیان فرمائی؟ حریص علیکم، سارے انسانوں کے نفع کے حریص ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی نجات ہو جائے، دنیا میں سب لوگ سکھ سے رہیں، اچھی زندگی گزاریں، اور آخرت میں سب کی نجات ہو جائے۔ یہ دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے ساتھ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور پھر مومنین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو خصوصیت سے بڑے مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دو نام ہیں اللہ کے، ایک رؤوف، اس مناسبت سے کسی کے بندے کا نام رکھ سکتے ہیں عبد الرؤوف، اور ایک رحیم، یہ بسم اللہ کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ دو نام اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ امت کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کتنا لحاظ فرماتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے کہ ام المومنین حضرت زینب سے جب آپ کا نکاح ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نکاح کے موقع پہ ولیمے میں فراوانی تھی، ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور کھانا تیار ہوا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں برکت بھی ہوتی تھی، دیکھنے میں تھوڑا ہے لیکن کام سب کے آ جاتا تھا۔ تو باری باری لوگ آ رہے تھے اور کھانا کھا کے جا رہے تھے۔ تو آخری جو شفٹ تھی نا، ان کے بعد کسی اور نے نہیں آنا تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے، کھانا کھا کے آپس میں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی فرمانا تھا، آپ کی آرام کی جگہ بھی وہی تھی۔ ان دنوں میں باری بھی آپ کی اس مکان میں ٹھہرنے کی تھی، مختلف ازواج تھیں آپ کی۔ تو حضرت صلی ایک دو مرتبہ تشریف لائے، دیکھا تو واپس ہو گئے، لیکن ان سے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نے کھانا کھا لیا جا کے آرام کرو۔ بہت لحاظ فرماتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم۔ دوسری آیت میں ہے وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھاؤ اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ بیٹھے ہو نا تم، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتے، لہذا میں صاف کہتا ہوں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پہ اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ تو اندازہ فرمائیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہمانوں کا کتنا خیال فرما رہے ہیں۔ آپ نے آرام بھی کرنا ہے، آپ یہ فرما بھی سکتے ہیں، اور سارے آپ کے غلام ہیں۔ آپ اتنا فرما دیتے کہ بھئی آرام، آپ اپنی جگہ گھروں میں جا کے آرام کرو، میں نے بھی آرام کرنا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خدام کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خادم ہوئے ہیں۔ ایک تو حضرت انس تھے، یہ تو غلام نہیں تھے، آزاد تھے، اور ان کی عمر 8 یا 10 سال تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی خدمت کیا کریں گے، اور 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ 18 یا 20 سال کے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 سال کی خدمت میں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 لفظ نہیں سنے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے کبھی اف نہیں کہا، جیسے کوئی بچہ نقصان کر دے نا تو ہم کہتے ہیں اوہ ہو یہ کیا کیا تو نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کبھی بھی ارشاد نہیں فرمایا مجھے۔ دوسرا ولا لیما صنعت، کہ مواخذہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہو او انس یہ کام کیوں کیا، یہ پوری 10 سالہ زندگی میں آپ سے میں نے نہیں سنا۔ اور فرمایا ولا اللہ صنعت، یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کی تربیت میں رہتے تھے، آپ کی تعلیم میں رہتے تھے، ان کو تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی، ان کو تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی۔ والدہ نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سب سے اعلیٰ تربیت ہوگی، دنیا میں اس سے اچھی تربیت کسی کی نہیں ہو سکتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوگی۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت انس کی اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تربیت میں مثبت انداز ہونا چاہیے، منفی انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اوے تو یہ کام کیوں نہیں کیا ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک واقعہ خود حضرت انس بیان فرماتے ہیں، اپنا ایک اور واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام سے بھیجا، فلاں جگہ جاؤ، تو کہنے لگا کہ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو نہیں دیکھتے تھے، غلطی کے منشا کو دیکھتے تھے کہ غلطی کی وجہ کیا ہے۔ بس اوقات دیکھنے کو وہ چیز غلط لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا منشا ٹھیک ہوتا ہے۔ مثلا یہاں حضرت انس کہہ رہے ہیں میں نہیں جاتا، یہ بچپن کی وجہ سے تھا، بچے نے بچوں والی باتیں تو کرنی ہے، اس لیے یہ کوئی ڈانٹنے کی چیز نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا تھا، مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ روکنا چاہا تو حضرت نے فرمایا نہ اب نہ روکو، اب کرنے دو۔ جب پیشاب کر لیا نا اس نے تو فرمایا آپ پانی لے کے آؤ، دھو فرش کو۔ فرش دھویا گیا۔ اور ایک موقع پہ ایسا تھا کہ مسجد کی قبلے والی دیوار پہ ناک لگا ہوا تھا، رینٹھ لگا ہوا تھا، یہ بلغم لگی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پیشاب کرنا بڑا جرم تھا، وہاں حضرت صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، اور ناک دیوار پہ لگا ہوا ہے یہ چھوٹا جرم لگتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، غصے سے چہرے میں سرخی آ گئی۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر غلطی پہ نہیں، غلطی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ دیہاتی تھا، اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں، لہٰذا اس پہ غصہ کیا کرنا، آداب سکھائیں گے، سکھانے کے بعد پھر دوبارہ غلطی کرے پھر تو اس کو ذرا غصے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن جب تک اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا سکھانا ہے۔ اور وہ رینٹ جن کا لگا ہوا تھا یہ حاضر باش صحابہ میں سے کسی کا لگا ہوا تھا، وہ تو مسجد کے آداب سیکھے ہوئے تھے، ان سے غلطی کیوں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تھے تو دوسری اہلیہ کے گھر سے کھانا آیا۔ اب جس گھر میں آیا ہے ان کو غصہ آیا کہ میرے گھر میں اس نے کھانا کیوں بھیج دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ادھر جائے گی اب کھانا کھا کے۔ تو لانے والے کے ہاتھ پہ مارا مکہ اور پیالہ نیچے گر گیا، سالن بھی گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ دیکھنے کو تو بہت سخت جرم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم غارت امکم، تمہاری امی کو غیرت آ گئی، تمہاری امی کو غیرت آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا جو ہے وہ منشا پہ نظر تھی، کام تو دیکھنے کو بڑا برا لگ رہا تھا لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ غیرت کی وجہ سے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت کرنا یہ تو محبت کی علامت ہے نا، تو بنیاد محبت ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خامد رات کو دیر سے گھر میں آتا ہے
تو عورت آگے سے کہہ دیتی ہے آدھی رات گزر گئی تھی، باقی رات بھی باہر رہ لیتے، ذرا کڑوے انداز سے بولتی ہے۔ تو انداز کڑوا ہوتا ہے لیکن بنیاد محبت ہوتی ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے نا بھی جلدی آئے، کٹھے بیٹھیں، کٹھے کھانا کھائیں، باتیں کریں، یہ ساری محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نہیں آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت کے لیے مثبت انداز بھی۔ تو میں سنا رہا تھا کہ حضرت انس کہتے میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا، پھر چلے بھی گئے۔ اچھا، کہتے لگے کہ جب میں گیا راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب دیر لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ گئے اور میرے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا۔ تو میں نے دیکھا بھی کون ہے، یوں کر کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ایک تو وہاں غلطی کر کے آئے نا، یہ کہہ کے آئے کہ میں نہیں جاتا، اور پھر چل پڑے تو راستے میں آگے کھڑے ہو گئے، دو غلطیاں ہو گئیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہی جانتے تھے یہ بچہ ہے، بچوں والے کام اس نے کرنے ہیں۔ جب بچوں سے ہم خدمت لے رہے ہیں تو اس کا بچپن بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو کہنے لگے مسکرا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے انس وہیں جا رہے ہو نا جہاں میں نے تجھے بھیجا ہے؟ ہم ہوتے تو ہم کہتے یہاں کیوں کھڑا ہے، ادھر کیوں نہیں گیا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں منفی جملے چھوڑ دیے، ایک مثبت جملہ بولا، کیا جی؟ کہ تم وہیں جا رہے ہو نا جہاں میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تھا آپ کے خدام کے ساتھ آپ کا معاملہ۔ بعض دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ان کے برتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کے ساتھ کیسا تھا، وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے اوپر نجران کی بنی ہوئی موٹی کنی کی چادر تھی، چادر کی کنی جو تھی نا وہ ذرا موٹی تھی۔ تو دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آپ کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، تو اس چادر کی کنی کا اثر جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کچھ نشان بھی پڑ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ یا محمد مر لی من مال اللہ، ہمیں کوئی مال دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا، پہلے مسکرائے، پھر ان کو دینے کا حکم دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے نہ نہیں کی، ہوئی تو دے دی، نہ ہوئی تو کہہ دیا کہ دوسرے وقت میں دے دیں گے، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ دیں گے میں آپ کو دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس موجود نہیں ہے میں نہیں دیتا، ہاں اگلے وقت کے لیے وعدہ کر لیا، ایسا ہوتا تھا۔ ہاں بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ مسیلمہ کذاب تھا نا، وہ مدینے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ محمد جو ہے نا وہ حکومت بانٹ لے میرے ساتھ تو پھر میں ان کی بات مان لیتا ہوں، یہ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی، وہ دکھا کے حضور نے فرمایا تو خلافت مانگتا ہے، حکومت میں ساتھ مانگتا ہے، اور یہ ٹہنی مانگے گا میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا تجھے۔ جہاں انکار کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار بھی فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا، غصہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، بے جا غصہ نکالنا گناہ ہے، اور موقع کی مناسبت سے غصے کا اظہار کرنا یہ عین اخلاق ہوتا ہے۔ یہ غصہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، پٹائی نہیں کی، نہ کسی خادم کی
اور نہ کسی عورت کی۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لم یکن فاحشن ولا متفحشا، آپ گفتگو میں فحش بات نہیں فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف بھی کوئی فحش گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو غصے میں فحش بات، سخت باتیں، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے میں نہیں ہوتی تھیں۔ تو آپ جو غصے کا اظہار کرتے تھے وہ کیسا ہوتا تھا؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشہ، آپ فحش بات بھی نہیں فرماتے تھے، ولا لعانا، اور نہ آپ لعنت فرماتے تھے، ولا سبابا، اور نہ آپ گالی دیتے تھے۔ کان یقول عند المعتبۃ ما لہ تربت یمینہ، کہ فلاں آدمی کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ فلاں آدمی کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے۔ بس اوقات عمومی ماحول میں کوئی غلطیاں آپ دیکھ رہے ہوتے تھے تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس میں غصے کا اظہار بھی ہوتا تھا، اور فرماتے تھے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آج کل یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آن وسلم کا غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ اور جب آپ کو غصہ آتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں چہرہ سفید و سرخ تو پہلے ہی تھا نا، تو غصے میں سرخی اور بڑھ جاتی تھی، ماتے جیسے سرخ انار جو ہے نا وہ نچوڑ دیے ہوں آپ کے رخسارے کے اوپر، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ تو آپ کے غصے کا انداز بھی بہت لطیف ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا یصنع فی بیتی، گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ یکون فی محنت اہلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اپنی جوتی بھی خود گانٹ لیتے تھے، کبھی اپنا کپڑا بھی سی لیا کرتے تھے۔ وہ کہیں ہوتا نا کپڑا پھٹا ہوا ہے تو اس کو سینے کی ضرورت ہے، اور گھر کے دوسرے کام جو ہے وہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ بکری کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے۔ آج کل ہم بھی افطاری کے وقت گھر میں ہوتا ہے نا، ذرا ہمیں بھی ساتھ حصہ لے لینا چاہیے کبھی کبھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ خود نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا نہ کھینچ لے اپنا ہاتھ، اور پوری توجہ سے مصافحہ فرماتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کو ہے ہاتھ ادھر کو کر کے مصافحہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں، پوری طور پہ متوجہ ہوتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی منظم زندگی تھی۔ مسجد میں تو آپ جاتے تھے 5 وقت کی نمازیں وغیرہ، تو یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ آدمی کی زندگی کو منظم کر دیتی ہیں۔ اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہوتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حصہ ہوتا تھا لوگ ملنے والے جو آ رہے ہیں ان کے لیے، اور ایک حصہ ہوتا تھا کہ خاص تعلق والے لوگ جو ہیں، خصوصی مشورے بھی تو ہوتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ خاص تعلق والے ہیں، خصوصی مشورے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایک وقت گھر کا آپ کا ایسا ہوتا تھا جو خاص الخاص اہل فضیلت لوگوں کے لیے ہوتے تھے، اور ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا تھا۔ جو گھر والوں کے لیے حصہ ہوتا تھا اس میں گھر والوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے، بے تکلفی اختیار فرماتے تھے، اور اللہ کی عبادت بھی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ایک منظم انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے، فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کے لیے کہ نہیں اللہ نے بھیجا،
انما بعثت رحمہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کی وجہ سے۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 70 صحابہ اکرام کو بعض قبائل نے دھوکہ دے کے سب کو شہید کر دیا۔ اس موقع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان قبائل پہ لعنت بھیجی۔ وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ان صحابہ کی وجہ سے تھا، ان کی وجہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پہ یہودیوں نے گوشت بھون کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا زبان سے لگایا اور فوراً تھوک دیا۔ فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ زبان سے ذرا سا لگا تھا، لیکن وہ زہر اتنا سخت تھا کہ آپ پہ اثر انداز ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے آپ کی وفات سے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال ہی آپ کو بخار آتا ہے؟ فرمایا جب سے وہ زہر والی وہ بوٹی جو ذرا سی زبان پہ لگی تھی نا، اس کے اثرات ہیں، ہر سال اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہر کا اثر ابھی تک میرے جسم میں ہے اور اس وقت میرے دل کی رگیں کٹ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، جب یہ گوشت آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ اس میں زہر ہے، بھیجنے والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو شروع میں تو آپ نے زہر کے متعلق نہیں پوچھا، اور باتیں پوچھی۔ انہوں نے جھوٹ بولا، حضور نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا، بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ تو 2-3 باتیں ایسی پوچھی نا، اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تو پھر حضور نے پوچھا اب بتاؤ بکری میں کیا ملایا؟ کہنے لگے جی زہر۔ کیوں ملایا؟ تو مقصد کیا تھا زہر ملانے کا؟ تو کہنے لگے ہم نے سوچا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو زہر کے باوجود بچ جائیں گے، اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے اقرار کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور صحابی نے ایک نوالا کھا لیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے قصاص میں ان کو قتل کیا۔ پھر اپنے لیے تو بدلہ نہیں لیا تھا، چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ جب صحابی فوت ہو گئے تو وہاں تو بدلہ لینا ضروری تھا، اور ویسے بھی آپ کی حکومت تھی اور قصاص لینا آپ کا کام تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا قصاص لیا، اور اس یہودی خاتون کو جس نے زہر ملایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قتل کرایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اور مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اور دیہاتی لوگوں کے بے تکی جو باتیں ہوتی تھیں ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسے ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں، یہ چند ورقی ہیں، لیکن آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انہی تھوڑی سی حدیثوں کو روز مرہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو تو پھر دیکھ لو گے کہ تم کیسی جلدی کیسے اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ 4 ورقے ہیں، ان کا ہر روز مطالعہ کر لے آدمی ایک بار، تو رفتہ رفتہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کا مزاج جو ہے وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن معاملات، معاشرت، لوگوں سے برتاؤ وہ ہمارا ویسے ہے جیسا ہم نے خاندان سے سیکھا ہے، ماحول سے سیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھتے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے یہ چیزیں وہاں سے سیکھنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے، پھر یہ ہماری چلتی پھرتی زندگی جو ہے نا یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔